کر بولو حفاظت کون کرتا ہے، 100 سالوں سے بھارت کے وہ راجا ہیں، میرے خواجہ پیا جیسی حکومت کون کرتا ہے۔ اس شہر سخن، شہر تہذیب و تمدن، شہر غریب نواز سے تعلق رکھنے والے حضرت مولانا مجتبی رضا خان کا استقبال نعرے سے کرتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت کانفرنس۔ مت یہ سمجھو آئے ہیں علماء ملت دیر سے، ہو گیا جلسہ معطر شاعروں کے شعر سے، خواجہ ہند الولی کا فیض لے کر دوستو آ گئے ہیں مجتبی خان قادری اجمیر سے۔ مقتدر علماء کرام، سامعین اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الفالق الحب والنوا، والصلاة والسلام على حبیبہ المصطفى وعلى آلہ المجتبى واصحابہ نجوم الہدى واولیائہ ذوی التقى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وللہ العزة ولرسولہ وللمؤمنین ولكن المنافقین لا يعلمون۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بکار خیش حیرانم مغسنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم مغسنی یا رسول اللہ۔ شہا بے کس نوازی کن، طبیبہ چار سازی کن، مریض درد عصیانم مغسنی یا رسول اللہ۔ حضرت محبوب سبحانی کا ہے فیض و کرم، دور رہتے ہیں حوادث ہوں کہ ہوں رنج و علم، اس لیے تو شان سے کہتے تھے اور کہتے ہیں ہم، قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم، دم ز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم۔ آئیے درود پاک پڑھے بآواز بلند، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلک اعلی حضرت کانفرنس ستیہارا کی سرزمین محبت پہ سجائی گئی ہے۔ آج کی اس کانفرنس میں عالم اہل سنت کی ایک عظیم شخصیت، ایک ایسی عالی مرتبت شخصیت کی آمد ہوئی ہے۔ نعرہ تکبیر، حضرات نعرے کے جواب دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت علامہ مفتی عثمان صاحب قبلہ، حضرت علامہ ڈاکٹر ممتاز عالم صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، ایسی عالی مرتبت شخصیت کی آمد ہوئی ہے جو آل رسول ہیں، جن کی رگوں میں مولائے کائنات مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم کا خون دوڑ رہا ہے۔ سرکار سیدی و سندی گلزار میاں صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی و نورانی کی ذات مقدسہ کی آمد ہوئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کون گلزار ملت، تو حضرت علامہ محبوب گوہر صاحب قبلہ فرمانے لگے، وہ گلزار ملت جو عرس اسماعیلی واسطی کے موقع پر جنہیں یہ موقع میسر آتا ہے کہ وہ مولائے کائنات کا استعمال کیا ہوا جبہ مبارک کو زیب تن فرماتے ہیں۔ جب حضرت علامہ محبوب گوہر صاحب قبلہ نے یہ ارشاد فرمایا تو میرے ذہن و فکر کے پردے پر سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ کرامت یاد آنے لگی کہ جب سرکار مفتی اعظم ہند شہر بریلی میں بیٹھ کر ایک شخص کو مرید کر رہے تھے، آپ نے اپنے مرید سے کہا کہ کہو کہ جھوٹ نہیں بولو گے۔ اس نے کہا میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ کہا کہ اپنے گناہوں سے توبہ کرو۔ اس نے توبہ کر لیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کہو میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا۔ مرید نے اعتراض کیا کہ حضور ابھی ابھی آپ نے کہا تھا کہ جھوٹ نہیں بولنا، یہ تو بہت بڑی جھوٹ ہے کہ میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں نہیں دیا، آپ کے ہاتھ میں دیا، لیکن آپ فرما رہے ہیں
کہ کہو میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا، تو سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمت و رضوان نے اپنی چادر مبارک کو اس کے سر پہ رکھ دیا اور کہا کہ کہو میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا۔ چادر مبارک کا سر پہ پڑنا تھا، حجابات اٹھ گئے، وہ مرید بیٹھا بریلی میں تھا، جلوہ غوث اعظم کو دیکھ پڑا، کہنے لگا میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا، میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا، میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا۔ تو اب مجتبی رضا کو بولنے کی اجازت دے دو کہ جب مفتی اعظم کے جسم اطہر سے لگی ہوئی چادر کا یہ عالم کے سر پہ پڑ جائے تو جلوہ غوث اعظم دیکھ لے تو مولا کائنات کے جبے کا کیا عالم ہوگا کہ جب گلزار ملت سے بیتن فرماتے ہوں گے تو بلا شبہ مدینے کے تاجدار کا جلوہ نظر آتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت گلزار ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب مفتی اعظم کی چادر کا یہ عالم کہ بیٹھا بریلی میں ہے، چادر پڑ گئی، حجابات ہٹ گئے، جلوہ غوث اعظم سامنے ہے، تو اب ذرا اندازہ لگاؤ کہ عرش اسماعیلی واسطی کے موقع پر جب گلزار ملت مولا کائنات کا جبہ پہنتے ہوں گے، مشکل کشا کا جبہ پہنتے ہوں گے، تو مجتبی رضا کا ایمان بولتا ہے، میرا وجدان بولتا ہے کہ سرکار گلزار ملت جلوہ مصطفیٰ کو دیکھ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مسعودی سے، مسعودی شریف سے مدینہ طیبہ کے سارے حجابات ہٹ جاتے ہوں گے، سامنے جلوہ مصطفیٰ